آپ parliamentary leader of the PTI is speaking. Please keep quiet. سر آج تھینک یو موزس چیئرمین صاحب. آج دیکھیں you can't interrupt him. آج ہمیں I've کہا already given the floor. I've already given the floor. آج جناب چیئرمین ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ قانون کی کتاب میں ایک نہایت طاقتور اور نہایت متنازع قانون کی ترمیم کریں. یہ قانون ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997. یہ قانون جناب چیئرمین بہت غیر معمولی حالات میں وجود میں آیا، اور اس وقت اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو غیر معمولی خطرات ہیں ان سے پاکستان کو بچانا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا ایوان کو کہ ایک بطور قانون دان جب بھی آپ ریاست کو ایسے اختیار دیں گے جو بڑے غیر معمولی ہوں، تو پھر ان اختیارات کا درست استعمال بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی. تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ قانون کیوں نافذ کیا گیا. اینٹی ٹیررزم ایکٹ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے نافذ کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ معاشرے اور ریاست کے جو امن و امان تھا اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا. یہ قانون اس وقت بنایا گیا تھا جناب چیئرمین جب لاکھوں پاکستانی اس دہشت گردی کی لعنت کی وجہ سے شہید ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی بھی ہماری قوم کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی تھی، اور جو ہماری یکجہتی تھی اس کو تہس نہس کر رہی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جناب چیئرمین کہ ہم سب ایک ہیں جہاں تک اس مقصد کا ہے کہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے بھی. لیکن جناب ہمیں جلدی تو ضرور ہے، ہمیں جلدی ہے کہ گرفتار ہوں، سزائیں ہوں ان کو، بٹ ارجنسی should not eclipse wisdom. جلد بازی میں آپ جو دانش ہے آپ کی، جو آپ کی عقل ہے، جلد بازی اس پہ حاوی نہیں ہو سکتی. جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ قانون پہلا پارلیمنٹ لے کے آیا، پہلی حکومت نے یہ قانون ATC کا قانون لے کے آیا، تو ڈرافٹ کو پاس کیا پارلیمنٹ نے. وہ ڈرافٹ جو پاسڈ قانون تھا وہ سپریم کورٹ کے پاس گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو آئین کی ایک ایک شق کے مطابق دیکھا. جو اوریجنل قانون تھا اس میں آج جو ترمیم لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ شق بھی موجود تھی. یہ شق بھی موجود تھی جب سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہا تھا، اور سپریم کورٹ نے بہت ساری شقیں انکلوڈنگ دس پرٹیکولر امینڈمنٹ اس کو کہا کہ یہ قانون اور آئین کے خلاف ورزی ہے، اس کو ختم کر دیں. پارلیمنٹ نے پھر نیا قانون اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق نیا قانون بنایا، اور اس نئے قانون میں پارلیمنٹ نے جو یہ والی شق تھی نہیں رکھی. تو بیسکلی جو ATA کا ایکٹ ہے اس وقت وہ آئین کے شاید خلاف ہو، لیکن اس میں ایک بھی گنجائش نہیں ہے کہ چھوٹی سی بھی ترمیم کی جائے. یہ ہے اس کی پوزیشن. اب ذرا نظر دوڑاتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ جو لے کے آ رہے ہیں وہ کہتی کیا ہے. جناب چیئرمین ایک سیکشن 11E یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اس میں لکھا کیا ہے میں پڑھتا ہوں، یہ سب سن لیجئے لکھا کیا ہے، بیکاز یہ چیز ایسی ہے جو کہ ہم سب کو افیکٹ کر سکتی ہے کسی نہ کسی وقت. The government or where the provisions of section 4 have been invoked, the armed forces or civil armed forces, as the case may be, subject to the specific or general order of the government in this regard, for a period not exceeding 3 months, and after recording reasons thereof, issue order for the preventive detention of any person who has been concerned in any offense under this act relating to the security
or defense of Pakistan or any part thereof, or public order, or relating to target killing, kidnapping for ransom, extortion, bhatta, or maintenance of supplies or services. Provided that the detention of such person, including detention for a further period of 3 months, shall be subject to the provisions of Article 10 of the Constitution. इसका मतलब ये है इस अमेंडमेंट का जनाब चेयरमैन कि आपको जब भी हुकूमत में कोई भी चाहे, अगर वो एक SHO को ये इख्तियार दे देंगे तो वो किसी को भी किसी वजह के बगैर उठा सकता है, 3 महीने तक उसको वो बंद कर सकता है जेल में, और उसका कोई रसाई नहीं है कि वो अदालतों तक पहुंच सके, कोई रसाई नहीं है कि वो जाके अपनी किसी किस्म की भी उस डिटेंशन को चैलेंज कर सके। ये वो वाला कानून है शायद जो कि आज से 200 साल पहले जब ऑल इंडिया और जब इंडिया इकट्ठे था पाकिस्तान और ब्रिटिश रूलर्स थे तो वो ये कानून नाफिज किया था। उन्होंने उस वक्त भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि ये कानून ड्रैकोनियन है, ये किसी भी जमहूरी मुल्क में ये नाफिज नहीं हो सकता। तो सवाल मैं ये पूछता हूँ और ख़ुद से हम सवाल पूछते हैं, मैं आप अपने अपोजिशन मेंबर से भी कहूँगा कि आप पूछें कि क्या ये तरमीम पाकिस्तान को ज़्यादा महफूज करती है या ये आइनी हकूक़ को कमज़ोर करती है, उन आइनी हकूक़ को कमज़ोर करती है जिन आइनी हकूक़ को हमने ओथ ली है कि हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारा फ़र्ज़ दोहरा है इस वक्त, जब हम ये तरमीम को देख रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ दोहरा है। एक तरफ हमने शहरियों की जानों को बचाना है दहशतगर्दी के अज़ाब से, लेकिन दूसरी तरफ हमने उन आज़ादियों जो आइनी आज़ादियाँ हैं उनका भी दिफा करना है जनाब चेयरमैन, उन आइनी आज़ादियों का जिनके बग़ैर पाकिस्तान जमहूरियत नहीं कहला सकती। We have to do a balancing act, sir. We have to balance security versus liberty, power versus accountability. साल से हम देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं, और बिलखुसूस पिछले 2 साल से कि ATA एंटी टेररिज्म एक्ट को जो उसका जो दायरा इख्तियार था उससे बढ़ के इस्तेमाल किया जा रहा है। वो दफ़ात एंटी टेररिज्म एक्ट की जो कि ख़तरनाक दहशतगर्द के लिए इस्तेमाल करनी थी, जो उनके लिए मखसूस थी, उसको सियासी कारकुनों, हमारे सहाफ़ियों और यहाँ तक के जो पुरअमन मुज़ाहिरीन हैं उनके ऊपर लागू किया जा रहा है। इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान को रूल करते रहे, उनके ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको इसकी वजह से जेल में रखा जा रहा है। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है, पिछले जो 100 से ज़्यादा लोगों को इसी कानून के तहत सज़ा दे दी है सिर्फ इसलिए कि वो इख्तिलाफ़ राय का इजहार कर रहे थे। इस तरमीम के ज़रिए जो अब कहना चाह रहे हैं, जो मैंने पढ़ी है, अब तो और भी हदें जनाब ख़त्म करने जा रहे हैं। इस तरमीम के बाद जो ATA है, जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, ये ना सिर्फ आइन के आर्टिकल 10A, आइन के आर्टिकल 9 और आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये जो पूरी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है इसको भी जनाब कमज़ोर कर देंगे। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि काउंटर टेररिज्म, अगर लॉ मिनिस्टर साहब भी ये सुन लें, काउंटर टेररिज्म डज नॉट मीन काउंटर डेमोक्रेसी। काउंटर टेररिज्म डज नॉट मीन काउंटर डेमोक्रेसी। द लॉ सर मस्ट बी टारगेटेड, प्रिसाइज एंड जस्ट। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये ऐसी तरमीम है, मैं आपको 6 शिक्कें बताता हूं, 6 रीजंस बताता हूं कि ये ऐसी शिक है जिसको हमें आज कमेटी के पास भेजना चाहिए, क्योंकि 6 ऐसे मामले हैं जो कमेटी ने देखने हैं। एक तो मैंने जिक्र किया कि ये कमेटी ने देखना है और इस पर बहस करनी है कि क्या ये शिक जो है
یہ آئین کے آرٹیکل 9, 10A اور 19 کی خلاف ورزی ہے. اور دوسرا جناب ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ جو تعریف ہے دہشت گردی کی، اس کو محدود رکھیں، اس کو صرف اس حد تک رکھیں کہ خطرناک دہشت گرد کو پکڑنا ہے، لیکن اس کو اتنا وسیع نہ کر دیں کہ جو عام شہری ہے جو اپنا قانونی حق اختلاف استعمال کر رہا ہے اس کو بھی آپ دہشت گرد قرار دے دیں. اتنا وسیع نہ کر. کوئی بھی گرفتاری ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 3 مہینے کسی وجہ سے رکھیں. ضروری ہے کہ عدالت کسی وجہ سے کسی چیلنج کے بغیر اس کو اندر رکھیں. ضروری ہے کہ عدالتی انتظامات کیے جائیں کہ اس کا غلط استعمال روکا جائے. جیسا میں نے کہا، ہم نے دیکھا ہے کہ اس چیز کو غلط استعمال کیا جائے گا. میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس پورے ہال میں بلوچستان کے بھی سینیٹرز، KPK کے بھی سینیٹرز، ان کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا جائے گا. آپ کے لوگوں کی عوام جو ہے، آپ کے جو عوام ہیں ان کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا جائے گا کسی وجہ سے اٹھا کے. ایسا اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہو کہ اگر اس کو کوئی اپنے غلط استعمال کے لیے اس ڈیٹینشن کو استعمال کرے تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہو کہ اگر اس کو کوئی اپنے غلط استعمال کے لیے اس ڈیٹینشن کو استعمال کرے تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو.